جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا اور صدائے حق کو بلند کیا، اللہ کا پہلا نعرہ، اللہ کا پہلا نعرہ۔ جہاں مظلوموں نے دیکھا پھر سے آزادی کا سویرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ وقال اللہ عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور سننے والے میرے محترم بزرگ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آئندہ کل ہمارے اس ملک میں یوم جمہوریہ منایا جائے گا۔ اس کے متعلق کل گزشتہ رات کو مولانا اقبال صاحب بوکرا دامت برکاتہم نے کئی قیمتی اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو دوبارہ دہرائے بغیر، دوبارہ کہے بغیر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ سے چونکہ یہ ملک گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ دکھ بھی ہم کو ہوا تھا، اور چونکہ سلطنت اور حکومت اللہ کا نظام ہے کہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جو قوم حکمرانوں والی صفات پیدا کرتی ہیں، حکمرانوں والی صفات اپنے اندر لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور جو قوم ذلت اور پستی اور ہلکٹ حرکتیں کرتی ہیں اور غلاموں جیسی حرکتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر اور طوق کے اندر غلامی کی زنجیر پہنا دیتا ہے۔ بھارت وہ ملک ہے کہ اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس ملک نے مسلمانوں کی عظمتوں کو دیکھا ہے، اس ملک نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو بھی دیکھا ہے۔ اس ملک کا ایک ایک محل، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، اس ملک کی ایک ایک در و دیوار، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، لال قلعہ سے لے کر چھوٹے بڑے قلعے، اس ملک کی ایک ایک مسجد اور اس ملک کی دہلی کی شاہی مسجد مسلمانوں کی عزتوں پر بھی گواہ ہیں اور ہماری پستی اور ذلت پر بھی گواہ ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کا نظام رہا کہ روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہ آئے،
बड़े बड़े शहंशाह आए। इस रोए ज़मीन पर सिकंदर आज़म, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, सिकंदर मकदूमी यूनानी, शद्दाद और नमरूद, राजा पोरस और राजा विक्रमाजीत और राजा रंजीत सिंह और राजा जयपाल और बहुत बड़े बड़े बादशाह और अपने आप को शहंशाह कहलाने वाले आए, मर गए, मिट गए, भुला दिए गए। रोए ज़मीन से उनकी दास्तान ख़त्म हो गई। आज के नमरूद भी आते हैं और जाते हैं, और इस वक्त के चल रहे नमरूद भी एक दिन चले जाएंगे, उनकी दास्तान मिट जाएगी और उनकी कहानी और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने भी इस मुल्क के अंदर अल्लाह की मखलूक को ग़ुलाम बनाया और उनके गलों के अंदर ग़ुलामी की जंजीर डाली और ग़ुलामी का तोक डाला, और जिन्होंने अपने कदमों के अंदर सजदे करवाए और अपने आप को खुदा कहलवाया, आज उनका नामो निशान इस तरह मिट गया कि आज दास्तानों के अंदर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। गुलामी गुलामी होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में जो अभी मैंने आयत आपके सामने पेश की, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला यूं तो तौहीद की मिसाल बयान फरमा रहा है, लेकिन समझने के काबिल एक दूसरी मिसाल भी पैदा होती है कि अल्लाह फरमाते हैं कि एक आदमी ऐसा है कि जो बिल्कुल बेबस और बेकस किसी की मिल्कत में है, न आज़ादी से कुछ कमा सकता है, आज़ादी से कुछ खर्च नहीं कर सकता, वो अपनी मिल्कत में कोई चीज़ ले नहीं सकता। और एक आदमी ऐसा है जिसको अल्लाह ने आज़ादी अता फरमाई, आज़ादी से वो रोज़ी कमाता है, अल्लाह की रोज़ी हासिल करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च भी करता है, आज़ादी से खर्च करता है, खुले तौर पर, छुपे तौर पर, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक नहीं। ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह फरमाते हैं हल यस्तऊन, क्या ये दो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए कि एक बेबस हैं और मजलूम हैं और ममलूक हैं और एक आज़ाद हैं। अल्लाह ताला ने आज़ादी फितरी हक हमको नसीब फरमाया, ये बहुत बड़ा हक है और बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की तरफ से दिया गया। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में कूफा के अंदर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के लड़के और दूसरे लड़कों के दरमियान में घोड़दौड़ हुई, यानी घोड़ों की रेस हुई, जिसको हरीफाई कहते हैं। हरीफाई के अंदर हम देखते हैं लड़के एक साथ दौड़ते हैं, जो आगे निकल गया वो जीत गया। एक साथ साइकिल चलाते हैं, जो आगे निकल गया वो जीत गया। दौड़ और रेस की घोड़ों के अंदर तो एक अम्र बिन आस का लड़का आगे निकल गया। जब वो देखा कि मैं आगे चल रहा हूं, जीत रहा हूं, अचानक एक देहाती का लड़का उनसे भी आगे निकल गया। जब वो आगे निकला तो उसको गुस्सा आया, गुस्से में उसने एक तमाचा मारा। उसके बाप ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को शिकायत की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों बाप बेटों को मजमा के सामने बुलाया और बुला करके उस देहाती को कोड़ा दिया कि ये कोड़ा हाथ में ले और इसको तेरी मर्जी के मुताबिक जितना हो सके मार, ताकि इन्हें पता चले कि हुकूमत के नशे में और अमारत के नशे में किसी मजलूम को नहीं दबाया जाता। आपने फरमाया कि माओ ने तो अपने बच्चों को आजाद जना था, तुमने गुलाम कब से बना दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मौके पर यह बात फरमाई थी। मेरी माओ और बहनों, इस मुल्क पर सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को अल्लाह ताला ने जरिया बनाया और इन्होंने उम्मत के ऊपर और देश के दूसरे लोगों और तबकों पर वो एहसानात किए जिनके एहसानात का बदला कयामत तक कोई नहीं चुका सकता। हम अभी बात कर लेते हैं, कभी तो बात करते हैं 1947 के जमाने की,
کبھی بات کر لیتے ہیں 1949 کی، کبھی بات کر لیتے ہیں 1857 کی، لیکن میری ماں اور بہنیں، اس ملک کے اوپر سب سے بڑا احسان ایک باپ اور ایک بیٹے نے کیا ہے۔ 16ویں صدی کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ محدث ہیں کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے حدیث کا درس ترتیب کے ساتھ اگر کسی نے دیا تو شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس ملک کے اوپر ایک احسان فرمایا کہ آپ نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو آپ کے فتوے کے بعد مسجد کے اماموں اور مدرسہ کے علماء اور مندروں کے پنڈت اور گرودواروں کے گروجی اور خانقاہوں کے صوفی سنت، ان تمام کے اندر آزادی کی ایک لہر دوڑ گئی اور امید کی ایک کرن جاگ گئی۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے احسان کیا ہمارے اوپر تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، کہ جن کے فتوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلامیت کا توق اور غلامیت کی زنجیریں اور غلامیت کی جو بیڑیاں ہمارے ہاتھوں کے اندر لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری غلامی کو ختم فرمایا ہے۔ جب ایسا ماحول تھا کہ دہلی کے اندر ہزاروں مدرسے تھے، اور جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف سب سے زیادہ اگر جد و جہد کی جا رہی ہیں تو یہ مدرسوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی پوری طاقت سے لڑ رہا ہے تو اس ملک کے علماء ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1867 68 ان 2-3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، اور ہزاروں علماء کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز مسٹر تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک مشکل سے کوئی درخت ایسا نظر آتا تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو۔ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، اس ملک کی مٹی کے اندر خون ملا ہوا ہے۔ اس ملک کی مٹی شہیدوں کے خون سے لت پت ہیں۔ اس کے بعد اتنی بڑی جد و جہد کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ آج ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 15 اگست کیا ہے، 26 جنوری کیا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ سرے سے انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ 2 دن کیا ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ 15 اگست کا ہو یا 26 جنوری کا ہو، سب برابر ہیں۔ اتنی غفلت اور اتنی نادانی جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، اور جو قوم اپنے نیک اور اپنے اسلاف کی انمیٹ قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو روئے زمین سے مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، علماء دیوبند کو پڑھیں۔ ابھی آپ نے ایک نظم سنی دیوبند، ان میں ہمارے بزرگوں کے، عظیم بزرگوں کے نام بھی سنے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا اس ملک کے لیے، اور اس ملک کی مٹی کے لیے، اور اس ملک کے باشندوں کے لیے، کہ کسی بھی طرح ہماری جان جائے تو جائے، چلی جائے، لیکن یہ ملک ہمیں دوبارہ واپس ملے، اور ہمارے گلوں کے اندر جو توق پڑے ہوئے ہیں غلامیت کے، وہ غلامیت کے توق ختم ہو جائے۔ بڑی جد و جہد کے بعد 15 اگست کو اللہ نے ہم کو 12 بجے، رات کے 12 بجے آزادی نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد حکومت ہند ایکٹ چلتا رہا، وہ قانون چلتا رہا، قانون، کالا قانون چلتا رہا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ایک بہترین بندھارن تیار کیا،
رات دن کی محنت مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ اتنی محنت کرتے پریشان رہتے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور اپنے بال بچوں کو وقت نہیں دے پاتے تھے، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پاتے تھے۔ ان کو لگا کہ اگر اس بندھارن کے اندر اور ملک کے آئین اور دستور کے اندر رتی برابر مسٹیک رہ گئی تو اس کا خمیازہ بھارت والوں کو ہمیشہ بھگتنا پڑے گا۔ کھانا پینا قربان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اس ملک کے جتنے بھی غیر مسلم لیڈر تھے ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتے رہے، اور رات دن ایک کر کے یہ ہمارے ملک کا بندھارن اور آئین 1949 26 نومبر کو پیش کیا گیا۔ قانون اور بندھارن کے اندر اس دیش واسیوں کے لیے تمام کے تمام حقوق بتائے گئے۔ اس ملک کا باشندہ آزاد ہیں، مذہب میں بھی آزاد، اور ایسی آزادیاں دی گئی یہاں تک کہ اس ملک کا بڑے سے بڑا افسر اور بڑا سے بڑا پریزیڈنٹ اور بڑے سے بڑا صدر جمہوریہ ہمارا خادم ہے، کسی کو ناحق دبا نہیں سکتا اور کسی مظلوم کو ناحق وہ ڈرا نہیں سکتا، وہ ہمارا خادم ہے۔ اس کو خادم بن کر چلنا پڑے گا اور ملک کی خدمت کرنی پڑے گی، رعایا کی تکلیف کو دور کرنا پڑے گا اور رعیت کے ساتھ اخوت اور محبت سے اس کو پیش آنا پڑے گا۔ ہمیں ڈرانے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں نہیں ڈرا سکتا انشاءاللہ، اور کسی سے ہم دبنے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں۔ ہم ملک کے آئین کے پابند لوگ ہیں، ہم اس ملک کے بندھارن کے پابند لوگ ہیں۔ ہم پابندی کے ساتھ ہمارے ملک کا جو آئین اور بندھارن اور دستور ہمارے بزرگوں نے تیار کر کے ہمیں دیا، آج کا دن، کل کا دن 26 جنوری 1950 کے اندر اس بندھارن کو لاگو کیا گیا۔ جب بندھارن لاگو ہوا تو اس کے لاگو ہونے کے بعد گویا کہ اس ملک کی حکومت عوام کے پاس آئی، لوگوں کے پاس آئی، میرے پاس آئی اور آپ کے پاس آئی۔ ایک جمہوری نظام قائم ہوا جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ڈیموکریٹیا کہتے ہیں۔ اس ملک کی ڈیموکریسی اور جمہوریت وہ اتنی طاقتور ہیں کہ گویا اس ملک کی حکومت اور سلطنت اس ملک کے باشندوں کو دی گئی۔ ہم اپنی مرضی سے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے من پسند نیتا اور اپنے من پسند لیڈر کو چن سکتے ہیں اور اس کو منتخب کر سکتے ہیں۔ عوام کو ووٹ کے ذریعے وہ طاقت دی گئی، عوام کو ووٹ کے ذریعے وہ پاور دیا گیا کہ اپنے پاور کے بل بوتے سے عوام اپنے من پسندیدہ قائد کو چن سکتی ہیں۔ گویا یوں سمجھو کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا باشندہ اپنی طاقت کے ذریعے حکومت بناتا ہے، اپنی مرضی کے ذریعے حکومت بناتا ہے، بغیر ڈرے اور بغیر جھکے۔ اتنا بڑا حق آئندہ کل جو 26 جنوری ہیں، یہ حق ہم کو دیا گیا 1950 کے دن۔ 15 اگست کی رات 12 بجے اس میں تو ہم آزاد ہوئے، حکومت ہماری قبضے میں آئی، لیکن اس ملک کو چلانا ہے، اس کی بنیادوں کو طاقتور کرنا ہے۔ اس کی بنیاد کو طاقتور کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر امن و امان پیدا کرنے کے لیے اور اس ملک سے انارکی اور بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کو غلامیت کی زنجیروں سے باہر نکالنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت تھی، وہ طاقت اور قانون اور وہ بندھارن اور آئین ہم کو اس دن دیا گیا۔ ہم سمجھے، ہماری قربانیوں کو سمجھے اور ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی قربانیوں کو پڑھیں، تب جا کے پتا چلے گا کہ اس ملک کے پیچھے ہمارا کتنا خون لگا ہے۔ عورتوں نے اپنے زیورات بیچے ہیں، عورتوں نے اپنے زیورات بیچے ہیں۔ جس وقت اس ملک کے اندر ہمارے مخلص قائدین کو اور ہمارے مخلص لیڈروں کو
پیسوں کی ضرورت پڑی اور خرچے آئے، اس وقت انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو اس امت مسلمہ کی جوان بیٹیوں نے اور اس امت مسلمہ کی جوان عورتوں نے اپنی نتھنی کو بیچا ہے اور اپنے پائل کو بیچا ہے اور اپنے گلے کے ہار کو بیچ دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے مخلص اور اپنے ایسے قائدین اور لیڈروں کو دیا کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی گئی اور ان کو سپورٹ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ خرچے کی وجہ سے اور آنے والے اتنے لمبے خرچے کی وجہ سے شاید یہ میدان چھوڑ دیں۔ اس لیے ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات کو قربان کیا ہے اور اپنے نوجوان بیٹوں کو، کسی کا ایک بیٹا ہے، کسی کے 2 بیٹے ہیں، اپنا اکلوتا بیٹا، اس کو بھی جس وقت ضرورت پڑی ماں نے اپنے قائدین کے حوالے کیا اور سبھاش چندر بوس کے حوالے کیا کہ جاؤ، یہ ہمارے لاڈلے لڑکے ہیں، ہم نے کبھی ان کو دکھ نہیں دیا، ہم نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی اور ہم نے کبھی بھی ان کو رلایا تک نہیں ہے، ہمارے ایسے نوجوان کو تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو شہید کیا اور ایسے معصوم نوجوانوں کا لہو اور خون اس ملک کی مٹی کے اندر شامل ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے تو پوری کی پوری داستان ختم کر دی اور ہم ایسے یہاں مشغول ہو گئے کہ گویا کہ ہم پرائے لوگ ہیں۔ آج ہم اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، کسی بھی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پایوں کو مضبوط کیا جائے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا محل ہو، بڑا سے بڑا مکان ہو، بڑی سے بڑی عمارت ہو، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادوں اور اس کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا جائے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہیں، اس کے پائے کمزور ہیں اور اسی کمزور پایوں کے اوپر 1 منزلہ، 2 منزلہ، 3 منزلہ کھینچتے چلے گئے تو یہ عمارت دھڑام لے کے نیچے گرے گی اور لوگ دب جائیں گے۔ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اس کے 4 ستون ہیں جن ستونوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب کبھی بھی اس کے پائے کمزور ہوں گے تو یہ ملک ایسا گرے گا اور ٹوٹے گا کہ کسی کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بنیاد انتخاب ہے۔ انتخاب کا مطلب الیکشن ہے۔ نمبر 2، طرز حکومت، حکومت کرنے کا طریقہ۔ نمبر 3، عدلیہ، کورٹ اور جوڈیشری، اور چوتھے نمبر پر اس ملک کی میڈیا۔ یہ 4 اتنے مضبوط پلر ہیں اور یہ 4 اتنے مضبوط ستون ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ستون گر گیا تو میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ انتخاب کے اندر ہمیں حق دیا گیا، الیکشن کے اندر اس ملک کے ہر بڑے کو حق دیا گیا کہ سب سے بہترین پڑھے لکھے، جاہل نہیں، جاہلوں کے ٹولے جاتے ہیں تو پھر وہ سماج کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جو سماج ان پڑھوں اور گواروں اور جاہلوں کو منتخب کر کے اپنا قائد بنا کر بیچ دیتے ہیں، وہ سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے الیکشن یہ سب سے مضبوط پلر ہیں اس ملک کا۔ چاہیے ہم تمام کو کہ ہم ایسے بہترین نمائندوں کو پسند کریں جو پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، جن کے دلوں کے اندر ہمدردی ہو اور جو نڈر ہو، باہوش ہو، جن کے اندر حق لینے کی طاقت ہو اور حق وصول کرنے کی طاقت ہو، اور لوگوں کی ہمدردی ایسی ہو کہ گھر گھر جا کر پوچھنے والے ہوں، گلی گلی میں پھر کر کے پوچھنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہمارے اس قانون نے اور ہمارے اس کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ کسی بھی علاقے کے لیے اور کسی بھی قوم اور سماج کے لیے بہترین قائد کا انتخاب فرماتے تھے۔
آپ اس کی صلاحیت کو دیکھتے، آپ اس کے ہمدردی کو دیکھتے، اور آپ اس کی لیاقت کو دیکھتے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے اس کو دیکھتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی قوم کے لیے اس قائد کو پسند فرماتے تھے۔ مدائن کا گورنر بنایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑی عمر اگر کسی نے پائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ حضرت عثمان ذی النورین کے دور میں سن ہجری 35 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا۔ اب مدائن اس زمانے کا مشہور علاقہ، مدائن اس زمانے کا مالدار علاقہ، جہاں مال کی ریل پیل، پیسوں کی کھنک اور سونے اور چاندی کی چمک تھی، لیکن یہ لیڈر ایسا تھا کہ وہاں کی مالداری اور وہاں کے پیسے حضرت سلمان فارسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے۔ انہیں پتا تھا کہ امیر المؤمنین عمر نے مجھے کیوں منتخب کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے سماج کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ میرے نزدیک مال اور دولت کی لالچ نہیں، میرے نزدیک یہ سماج ہے، اس کی ترقی اور اس کی ہر پرابلم کو سولو کرنا اور اس کے مسئلے کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا میرے کاندھوں کے اوپر ذمہ رکھا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں کے اوپر حضرت عمر نے رکھی ہے، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں سماج کے ہر کام کے اندر ہاتھ بٹاؤں۔ ایک بار وہ مدائن کے راستے پر نکلے، پھرتے پھرتے شام کا ایک تاجر آپ کو ملا۔ اسے پتا نہیں کہ یمن کا گورنر ہیں اور سلمان فارسی ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں گٹھر تھا کپڑوں کا، وہ بیچارہ تھک چکا تھا۔ سلمان فارسی سامنے آئے، کہنے لگے ادھر آ، ایک گٹھر اٹھا۔ سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے گٹھر اٹھایا، ایک ہاتھ کے اندر تھیلا تھا، کہا یہ تھیلا بھی دے دو، تھیلا بھی پکڑ لیتا ہوں۔ ہیں کون؟ مدائن کا گورنر سلمان فارسی۔ یہ گٹھر اٹھا کر راستے پر چل رہا ہے، جہاں تک کسی نے آپ کو دیکھا نہیں وہاں تک تو چلتے رہے، اور جہاں مدائن کے باشندوں نے دیکھا، مدائن کے لوگوں نے دیکھا کہ سلمان فارسی تو کسی تاجر کے گٹھر کو اٹھا کر جا رہے ہیں، آپ نے اس تاجر کو کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں شام کا تاجر ہوں۔ کہا بدبخت تجھے پتا یہ کون ہے؟ کہا کہ مزدور ہیں۔ کہا مزدور نہیں، کہنے لگے کہ یہاں مدائن کا ہمارا گورنر ہے۔ تو وہ بیچارہ ڈر گیا، کانپنے لگا، معذرت کرنے لگا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کانپنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس شخصیت نے مجھ کو پسند کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے میرے اوپر وشواس کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے سماج کا بوجھ میرے کاندھوں کے اوپر رکھا ہے، اور آپ کو مجھ سے امید ہے، میں ان کی امید کو کبھی توڑوں گا نہیں۔ یہ عوام کی ہر قسم کی تکلیف کو ہٹانا اور ان کی تکلیف اور مسائل کا حل نکالنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے گٹھر کو وہیں پر چھوڑا جہاں رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے دیکھتے تھے اس ملک کی سب سے بڑی بنیاد انتخاب ہیں، الیکشن ہیں۔ جب کبھی بھی اس ملک والوں نے ایسے نااہلوں کے حوالے ملک کو کر دیا، انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ یہ حق کہاں سے ملا؟ 26 جنوری کو ملا۔ آپ سنو اور سمجھو، اتنا بڑا حق ہم کو 26 جنوری 1950 کے دن ملا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے طرز حکومت، حکومت کا طرز۔ حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ لوگوں کو کس طریقے سے برابری کا درجہ دے کر ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے؟ کسی بھی ایک سماج کے ساتھ اچھا سلوک، ایک سماج کے ساتھ ہلکٹ سلوک، یہ تو بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے بندھارن نے یہ پابند کیا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دلت اور بیکورڈ کلاس،
جتنے بھی طبقے ہیں ان تمام طبقات کو ایک ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. طرز حکومت جتنی بہترین ہوگی اتنی بنیاد بھی مضبوط ہوگی. اگر یہاں پر کوئی مسٹیک آ گئی طرز حکومت کے اندر تو ملک کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی. ملک ایسے ٹوٹے گا کہ دوبارہ جوڑنا اس کا مشکل ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کسان آپ کے در پر گیا. کسان کہنے لگا کہ حضرت سرکار نے ہم پر ظلم کیا. کہا بیٹا کیا ظلم کیا؟ کہ میں کسان ہوں، میرے اوپر سرکار نے ظلم کیا کہ اناج کی پابندی لگا دی. جب تک بڑے عہدے اور بڑے امیر کی طرف سے مجھے اس کا پروانہ نہیں مل سکتا تب تک میں اس کھیت کے اندر غلہ پیدا نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا دل دکھا. آپ نے فرمایا کہ تجھ کو پریشان کون کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سرکار کے کارندے مجھے پریشان کر رہے ہیں. کہا کہ اگر تجھ کو پروانہ مل گیا تو تجھ کو تیرا حق مل جائے گا. کہا حضرت اگر مجھ کو یہ پروانہ مل گیا تو میں اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا ہوں، میرے اڑوس پڑوس والوں کو غلہ اور اناج دے سکتا ہوں، میرے شہر کے غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے پروانہ نہ ملا تو میں خود بھی پریشان ہو جاؤں گا، میرے بال بچے بھی کلاش اور فقیر بن جائیں گے اور ہماری بدتر سے بدتر حالت ہو جائے گی. کہا اس کے لیے میں تیری کیا مدد کروں، کیا امید لے کر آیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جس بزرگ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، جس کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جس کی ہوائیں پورے ملک کے اندر پھیلی اور جس کی قبر کے اوپر آج بھی تم دیکھو کہ کیا مسلم، کیا سکھ اور کیا عیسائی اور کیا ہندو، کوئی بھی مذہب والا وہاں کچھ نہیں دکھتا. ہر ایک حضرت کے قدموں کے سامنے جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے عزت کے ساتھ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کیا میں دہلی جاؤں تمہارے لیے؟ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی، میرے لیے آپ کیسے دہلی جائیں گے قطب الدین خلجی کے پاس؟ آپ نے اگر ایک پرچہ لکھ دیا قطب الدین خلجی کو جو دہلی کا گورنر بادشاہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا اور میرے مسئلے کا حل نکالے گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود چلتا ہوں. آپ بتائے بغیر خود دہلی تشریف لے گئے، خود دہلی گئے. اور جب پتا چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لا رہے ہیں، قطب الدین خلجی اپنی فوج کو لے کر دہلی سے باہر نکلا، مین دروازے پر آیا اور اپنی بڑی فوج کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا اور خود بھی حضرت کی جوتیوں کو ہاتھ میں اٹھاتا ہوا ادھر ادھر دوڑتا تھا، حضرت کے لیے وضو کا پانی اٹھاتا تھا، آپ کی مسواک لیتا تھا اور حضرت کے سامنے جھک کر چلتا تھا. کہا کہ ہم دربار میں جائیں گے. دربار میں پہنچے، آپ نے پوچھا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہ بھئی تمہاری اس سلطنت کے اندر کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کہا حضرت میں بولنے کی تھوڑی معذرت کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسانوں پر ظلم نہیں کیا. کہا آپ کے کارندے اجمیر کے اطراف میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کسانوں کو غلہ اگانے نہیں دیتے، پروانگی نہیں دیتے، ٹیکس بھاری لیتے ہیں اور ان کی محنت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. تو کیا تیری سلطنت کے اندر میرے ہوتے ہوئے میں یہ دیکھ سکتا ہوں؟ قطب الدین خلجی نے فرمایا کہ حضرت اللہ کی پناہ، آپ کہیں بد دعا نہ دے دیں کہ کہیں آپ کی بد دعا سے ہماری سلطنت ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ تم کو معین الدین چشتی کی تو نہیں، مظلوم کی آہوں کی اور مظلوم کی بد دعاؤں کی اگر اللہ کے دربار میں ان کی بد دعائیں گئی تو تمہاری سلطنت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. کہا حضرت کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کسان جس کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں، تمہارے کارندے سرکاری لوگ پروانہ مانگتے ہیں.
تو میں خود آیا، کہا حضرت آپ ایک چٹھی لکھ دیتے تو آپ کی چٹھی سے مسئلے کو حل کر دیتا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت سلطانوں کو اور بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو کرسیوں کا نشہ چڑھتا ہے، اس وقت یہ لوگ مظلوم کو مظلوم نہیں سمجھتے اور یہ لوگ فقیر کو فقیر نہیں سمجھتے، وہ ایک دھندا بنا دیتے ہیں، اس لیے مجھے خود آنا پڑا۔ تو حضرت نے خود آ کر یہ مسئلہ حل کروایا۔ آپ نے اس وقت فرمایا طرز حکومت کو بہتر کرو، حکومت کے نظام کو اچھا کرو، ورنہ تمہاری سلطنت مٹی میں مل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جس کسی بادشاہ نے اور جس کسی راجا اور مہاراجا نے اور جس کسی بادشاہ اور شہنشاہ نے جب کبھی بھی طرز حکومت کو بدتر بنایا، اللہ نے اس کے پورے امپائر کو دھڑام لے کے نیچے گرا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کا نظام ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، موقع موقع پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو بادشاہوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں ترقی دیتا ہے، اور جو ذلیل اور ہلکٹ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بڑے بڑے مٹ گئے، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کتنا بڑا، سکندر مقدومی یونانی، بخت نصر، اتنے بڑے بڑے آئے دنیا سے مٹ گئے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے تو چھوٹا گاؤں بھی فتح نہیں کیا، چھوٹا گاؤں فتح نہیں کیا انہوں نے تو دنیا کو فتح کیا تھا۔ شداد آیا اور نمرود آیا، اللہ کا نظام چلا، اللہ نے اس طرح ختم کیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو طرز حکومت جب تک یہ عمارت مضبوط رہے گی اور حکومت اچھی سے اچھی رہے گی، مظلوموں کے ظلم کو، ان کی فریاد کو سن کر کے ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی بنیاد کو مضبوط کر دے گا۔ تیسرا نظام عدلیہ ہے۔ اس ملک کا ستون، سب سے مضبوط پلر یہ عدلیہ ہے، یعنی کورٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے کہ انصاف بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ پیسوں کے ذریعے سے انصاف کو خرید سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ اور جس وقت روئے زمین سے عدل اور انصاف ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکومتوں کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی گنتی الٹی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جو بادشاہ اپنی رعیت کے لیے عدل انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ محمود غزنوی، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مرتبہ محل کے اندر سویا، آنکھ کھل گئی، بے چین بے قرار، آنکھ کھلی، کمرے کے اندر اٹھ کر کے چکر لگا رہا ہے، پورے کمرے کا چکر کاٹ رہا، پھر سے لیٹا، آنکھ نہیں لگی، آنکھ خالی بند ہوئی، نیند نہیں آئی، کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو باہر کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور شاید اس کی فریاد مجھ تک نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے مجھے نیند نہ آئی ہو۔ خادم باہر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں ملا، وہ ڈھونڈتا رہا، پورے محل کا چکر لگایا لیکن کوئی نہیں ملا۔ آ کر کہا بادشاہ سلامت، باہر تو کوئی بھی نہیں۔ کہا کہ تو نے برابر دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا، باہر کوئی نہیں۔ پھر محمود غزنوی سویا، لیکن پھر بھی بے چین بے قرار، اس کو نیند نہیں آئی۔ پھر سے اٹھا، دوسرے خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھ بھائی محل کے اطراف میں ہماری دیوار کے پیچھے کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور ہم تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا کوئی فقیر اور کوئی بھوکا ہو اور کوئی محتاج ہو، کچھ جو مدد کے لیے آیا ہو اور ہماری مدد اس کو نہ مل سکی ہو۔ خادم گیا، اس نے چکر لگایا، کوئی بھی نہیں ملا۔
अंदर आकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, बाहर कोई नहीं है। फिर से लेट गया। अब ये कोशिश कर रहा था किसी भी तरह आंख लगे, आंख नहीं लगी, बेचैन बेकरार। फिर से उठ गया। अब उसने सोचा कि हो सकता है कि वो सुस्ती और गफलत में खाली सरसरी चक्कर लगाकर आ जाते हो, मैं खुद जाकर के देखूं। महमूद गजनवी खुद बाहर गया। उसने भी पूरे महल का चक्कर लगाया, लेकिन कोई नहीं। उसके दिल के अंदर एक बात आई कि लाओ ने ये करीब की जो मस्जिद जहां सुल्तान महमूद नमाज पढ़ा करता था, वहां अगर कोई मस्जिद के अंदर हो, शायद इस नीयत से वो मस्जिद में गया। मस्जिद में जब गया तो कोने से रोने की आवाज आ रही थी। कोई मजलूम सिसक रहा था। उसकी आंख से जारो कतार रोने की वजह से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। वो क्या कह रहा था मजलूम कि मेरे रब, सुल्तान तो सो गया लेकिन सुबहान तो नहीं सोया। ए मेरे परवरदिगार, महमूद का दरवाजा तो बंद हो गया, माबूद का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। मेरे परवरदिगार, तू उसको समझ अता फरमा कि अपनी रैयत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और रैयत जो परेशान है, तो उसकी अकल ठिकाने आवे कि हमारे साथ अदल और इंसाफ का मामला करे। सुल्तान महमूद ने जब ये बात सुनी तो करीब आया और कान पर आकर क्या कहने लगा कि मेरे भाई, तो सुल्तान महमूद की शिकायत सुबहाने माबूद की तरफ कर रहा है। तेरी शिकायत की वजह से तो मुझे नींद नहीं आ रही। तू यहां गिरिया उजारी कर रहा है और मुझे बादशाह के महल के अंदर नींद नहीं आ रही। तू यहां मेरे रब के सामने गिरिया उजारी करता है और बेचैनी मेरी बढ़ती जा रही है। क्या हुआ, तेरा मामला क्या है? उसने कहा कि कुछ तुम्हारे दरबारी अपने यूनिफॉर्म के नशे में आकर के लोगों को सताते हैं। होते हैं यूनिफॉर्मधारी कितने जालिम होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिन्हें बोलने का तक सलीका नहीं होता, लेकिन ये हमारी जहालत है कि हमको हमारे हुकूक का पता नहीं। हमें इस मुल्क के अंदर कोई भी नाहक नहीं डरा सकता, किसी के बाप की ताकत नहीं कि नाहक हमको दबाए और नाहक हमको कोई धमकाए। तो कहने लगा कि मुझे आपसे शिकायत है कि आपके कुछ दरबारी यूनिफॉर्मधारी, आपके सरकार के कुछ लोग ये हुकूमत के नशे में आकर के रात के वक्त हमारे महल्लों के अंदर आते हैं, शराब से पूरे चिक्कार होते हैं और आकर के हमारी माओ बेटियों, इनकी इज्जत के ऊपर डाका डालते हैं। महमूद ने कहा कि बेटा क्या बोल रहा है तू? कहा बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, मेरे घर का ही वाकया है कि आपका एक दरबारी रात के वक्त शराब पी करके महल्ले में आता है और मेरी बीवी की इस्मत और इज्जत को तार तार करता है। पर हम तो रैयत हैं, हम रियाया हैं, हम डर जाते हैं। सुल्तान महमूद पसीना से तरबतर हो गया, पसीना छूट गया। वो कांपने लगा कि या अल्लाह, मेरी सल्तनत में ऐसी दादागिरी, मेरी हुकूमत के अंदर रैयत पर यह जुल्म और रैयत को डराना और धमकाना, मेरी हुकूमत के अंदर या अल्लाह मैं गवारा नहीं कर सकता। सुल्तान महमूद ने कहा कि भाई एक काम कर, तू तो अभी जा, लेकिन जब कभी भी ये तू देखे तो फौरन महल के अंदर आ जाना। मैं चौकीदारों और चपरासियों को कह देता हूं, तेरी पहचान करवा देता हूं कि ये आदमी जिस वक्त भी आए उसका रास्ता न रोका जाए, उसके दरवाजे को खोल दिया जाए। पहचान करवाई कि देखो ये आदमी, अगर मैं सोया हुआ हूं, गहरी नींद के अंदर भी हूं, और ये आदमी जब कभी भी तुम्हारे पास पहुंचे मेरी मुलाकात के लिए, तो तुम उसको महल के अंदर आने की इजाजत दे देना। दरबारियों ने कहा कि ठीक है। सब दरबारी उसको पहचान गए। वो आदमी चला गया। 3-4 दिन के बाद रात के सन्नाटे में ये महल के करीब आया। आकर के कहने लगा कि भाई मुझे अंदर जाने की इजाजत दो।
وہ اندر گیا، سلطان محمود سے کہا کہ وہ شکاری آ گیا ہے۔ اس نے تلوار لی، تلوار لے کر کے اس کے ساتھ چلا، اس محلے کے اندر گیا، جا کر کہا کہ کسی کو اطلاع مت دینا، پتہ نہ چلے، مجھے دور سے خالی بتا دینا اور تم ایک طرف ہو جانا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آیا، سلطان محمود جس کی اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہی، اپنے ایک مظلوم رعیت میں سے ایک مظلوم آدمی کی فریاد رسی کرنے کے لیے پہنچا۔ جب دیکھا کہ کھریکھر واقعہ صحیح ہے، سچا ہے، اور مجھے عدل اور انصاف کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا اور اس مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اپنے ہاتھ سے میرے گریبان کو پکڑے گا اور اللہ رب العزت کے دربار میں مجھ سے انصاف کے بارے میں سوال کرے گا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، میان سے تلوار نکالی اور وہیں اس کی گردن پر دے ماری اور اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا۔ پھر اس نے راحت کا سانس لیا، اس نے اس کے پاس پانی مانگا، اس نے پانی پیا، اس نے کہا خدا پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمود سلطان کی ذات ہے، کیا کہا کہ میں نے اسی وقت عہد کیا تھا کہ اس آدمی کو جب تک انصاف نہ دلاؤں تب تک میں سکھ اور چین سے کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو مظلوم کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ایسا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے خاندان میں سے کوئی ہو، کہ باپ بادشاہ ہیں، چچا بادشاہ ہیں اور میرا ماموں بادشاہ ہیں، اور اس کے نشے میں آ کر کے وہ اس طرح ظلم کرتا ہو۔ پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ نہ میرے خاندان سے ہیں نہ میرا درباری ہیں، اس لیے کہ میرا کوئی بھی درباری سلطان محمود کے ہوتے ہوئے رعیت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ ہی نہیں کہ جو بادشاہ اپنے درباریوں کو کھلم کھلا اجازت دے دے کہ کمزوروں کو ستائے، کمزوروں پر ظلم کرے اور کمزوروں کا خون بہائے اور کمزوروں سے بغیر کسی عذر کے ان سے جیلوں کو آباد کرے، یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رعیت کے اوپر ظلم کرنے کی کسی کو طاقت دے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دفن ہوا سلطان محمود غزنوی، تو کئی سالوں کے بعد اس کی لاش جب برآمد ہوئی تو ویسی ہی لاش تھی، تر و تازہ، گویا کہ آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی اس کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ عدل جب مٹتا ہے، انصاف مٹتا ہے، تو اس سے ملک برباد ہو جاتا ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر امانتوں کی خیانت ہوتی ہیں، رشوتیں عام ہوتی ہیں، اور رعایا کا ایک کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے لے کر کے بڑا افسر یہی لالچ میں رہتا ہے کہ مجھے پیسے ملے تو میں کام کروں، اور چھوٹے سے لے کر بڑا رشوت خور بن جاتا ہے۔ جس وقت ملک سے عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ حالت اس ملک کی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک نام آپ نے شاید پہلا نہیں سنا ہوگا، سلطان عضد الدولہ، یہ بھی بہت بڑا حاکم ہے عراق کے اندر۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلا، حج کے لیے اس نے اپنے ایک پڑوسی، دکان تھی اس کی عطر کی، عطر جس کو بولتے ہیں، خوشبو، عطر کی دکان تھی، اس دکاندار کو ایک ہار امانت کے لیے دیا، امانت کے طور پر۔ جیسے ہم کسی کے گھر میں ایسی سہولت نہیں ہوتی تو اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں تو پیسے رکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی قیمتی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز کی حفاظت رہے۔ تو وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے ایک ہار جو اس کی بیوی کا تھا 1000 درہم کا، وہ 1000 درہم کا ہار اس عطر فروش، عطر بیچنے والا جو دکان والا تھا اس کے کو بطور امانت کے رکھا۔ اب کیا ہوا، وہ حج سے واپس آیا، اس نے ہار مانگا تو کہا کہ کون سا ہار، تم نے مجھے کب دیا تھا؟ اب اس کی تو پوری جائیداد اور پوری ملکت ہی یہ تھی
اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں تھا. اب یہ بیچارہ روتا رہا اور منت سماجت کرتا رہا، لیکن اس کی ایک نہیں سنی. اب یہ سوچتا رہا کہ میری ملکت اور میری چیز مجھے کیسے واپس ملے. سوچتے سوچتے ایک آدمی نے کہا کہ تم ہمارے وقت کے حاکم کے پاس شکایت لگاؤ، تمہاری شکایت سنی جائے گی اور تمہارے مسئلے کو حل کیا جائے گا. اب یہ سلطان عضد الدولہ کے پاس پہنچا. اس نے بات کی کہ دیکھو ایک کام کرو، 3 دن تک اس کی دکان کے سامنے بیٹھے رہو، 3 دن تک. تیسرے دن میں وہاں سے گزروں گا تو میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزروں گا. جب میں وہاں سے گزروں تو تجھ کو میرے استقبال میں اور میری عزت کے خاطر اٹھنا نہیں ہے، تو ویسے ہی بیٹھے رہنا. اگرچہ وہاں کے سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، تجھے کھڑا نہیں ہونے کا، اپنی جگہ سے اٹھنے کا نہیں، اور میری ملاقات کے لیے بھی نہ آنا، اور مجھے سلام بھی مت کرنا. میں تجھے سلام کروں گا اور میری سلام کا تو جواب دینا. اب یہ سلطان وہاں سے گزرا. تیسرے دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ دے ہی نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا تیرا ہار میرے پاس ہے ہی نہیں. اب جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو زور سے اس نے کہا السلام علیکم، سلام کی. تو ورٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اس نے کہا وعلیکم السلام. اب سارے لوگ کھڑے ہیں. بادشاہ اپنی سواری پر، یہ اپنے بیٹھک سے اٹھا ہی نہیں. اترا والا بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی فوج بھی دیکھ رہی تھی. استقبال کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا، اس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہا. اب بادشاہ سلامت سواری سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے. تو وٹ سے جواب دے رہا تھا ارے کیا حال پوچھ رہے ہو، ہم پریشان حالوں کا حال پوچھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. جب یہ اس کی حالت دیکھی اترا والے نے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ بادشاہ کے لیے اٹھا نہیں، استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اور کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ یہ بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ سے بادشاہ کو جواب دے رہا ہے، تو ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ پھنسا دے. جب بادشاہ کی سواری چلی گئی تو اترا والے نے اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی تمہارا کوئی نشان تو دو، تم نے جو ہار دیا تھا. تو اس نے نشان دیا. کہا ہاں میں تلاش کرتا ہوں شاید مل جائے. چونکہ وہ ڈر گیا، اس نے بادشاہ کا رویہ دیکھا اور اس کا رویہ دیکھا، فوراً یہ سمجھ گیا کہ کوئی بڑا آدمی ہے. حالانکہ وہ تو رعیت کا ایک معمولی آدمی تھا، یہ تو بادشاہ نے اس کو عزت عطا فرمائی. جب بادشاہ کی سواری چلی گئی، ادھر ادھر اس نے چیزوں کو ٹٹولا. حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ہار یہیں پر ہیں، تو ہار مل گیا، اس کو دے دیا. بادشاہ سلامت نے اس کو بلایا، کہا کہ بھئی تم کو چیز مل گئی؟ کہاں مل گئی. اس کے بعد پھر اس نے اس کے سامنے برسر عام اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور اعلان کیا کہ میری سلطنت اور میری حکومت کے اندر جو کوئی میری رعیت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا اور ان کے مالوں کو ناحق لوٹے گا، تو یاد رکھو ان کی سزا ایسی دی جائے گی. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس ملک کے اندر آئے، دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے عدل و انصاف سے دنیا اور زمین کو بھر دیا. چوتھا ہمارا سب سے مضبوط پلر میڈیا ہے. میڈیا ہماری ماں بہنیں شاید پہچانے نہ پہچانے میڈیا والوں کو. میڈیا والے پیپر والے اور سماچار والے، یہ ہمارا سب سے مضبوط پلر ہیں. اگر یہ لوگ اپنی امانت داری کے ساتھ مظلوموں کی آواز کو اخیر تک اٹھائے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، دعووں کو دعویٰ کہے اور ظالم کو ظالم کہنا سیکھ جائیں، تو اس ملک کے اندر کسی سر پھیرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مظلوم کی آواز کو دبائے. کسی کی طاقت نہیں. لیکن آج ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہیں کہ کتنے ایسے خود پرست اور خود مفاد اور غرضی لوگ، بکاؤ مال جن کو کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کی خوبیوں کو عیب بنا کر پیش کرتے ہیں. ہمارے خود دیکھو بیچ میں تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑ گئے،
ایسے پڑ گئے کہ ان کی تمام خوبیوں کو عیب بنا کر پیش کیا، عیب بنایا، اور سارے ہی عیب اور سارے ہی الزام ان کے اوپر ٹھوپ دیے۔ یہ ہیں خوبیوں کو عیب بنا کر پیش کرنا، اور ظالموں کے عیبوں کو خوبیاں بنا کر پیش کرنا۔ ان کی ایسی ہمدردی کی وجہ سے قومیں ٹوٹتی ہیں، قوم برباد ہوتی ہیں، ملک ٹوٹ جاتا ہے، ملک بدتر حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھیا کا ایک جھونپڑا تھا، ایک باز بہت ہوشیار پرندہ ہے، بہت ہوشیار پرندہ، اس کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے، بہت چالاک ہوتا ہے۔ باز اڑتا اڑتا آ گیا بڑھیا کے جھونپڑے پر۔ اب بیچارہ وہ تھکا ہارا تھا تو اس کو بڑھیا نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اندر گھر میں لے آئی۔ باز کی جو چونچ ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی وانکی ہوتی ہیں، اور باز کا جو پیر ہوتا ہے پنجہ، اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا کہ وہ شکار کرتا ہے، شکار کرنے میں اس کو سہولت رہتی ہے، سہولت۔ پنجوں سے وہ پکڑتا ہے اور چونچ کے ذریعے وہ گوشت کو نوچ کر کے کھاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو یہی اس کی نوکدار چونچ ہے اور اس کے پنجے ہیں جس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑھیا اس کے ساتھ اس کی خوبیوں کو عیب سمجھ رہی ہیں۔ اللہ نے اس کی یہ خوبی بتائی اور خوبی بنائی۔ بڑھیا کیا کہنے لگی، بیٹا تیرے ماں باپ نہیں ہیں، تو کتنا مظلوم ہے، تیری چونچ ٹیڑھی ہو گئی، تیرے ناخن بڑھ گئے، تیرے ناخن کاٹنے والا کوئی نہیں، تیری چونچ کو سیدھا کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے ایسے رونے لگی وہ گود میں رکھ کر کے۔ اب اللہ نے اس کی خوبی ہی بنائی باز کی، کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی شکار کو پکڑے تو اس کے لیے اس کا پنجہ تیز ہوتا ہے، اور جب وہ گوشت کھائے تو اس کی نوکدار چونچ ہوتی ہیں جس سے وہ کھائے۔ اب بیچاری بڑھیا نے خوبی کو عیب سمجھا، اس کے ناخن بھی کاٹ دیے اور اس کی چونچ بھی سیدھی کر دی۔ جیسے ہی ناخن کاٹے تو شکار نہیں پکڑ سکتا، چونچ سیدھی کر دی اس نے چھری سے کاٹ کر کے، تو پھر یہ کھا بھی نہیں سکتا۔ اب تو چلنا بھی بند، کھانا بھی بند، اس کو ایک دم اپاہج کر دیا، اس کو ایک دم مجبور کر دیا۔ اس طریقے سے ان کی مثال ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگ ہر قسم کی خوبیوں کو عیب بناتے ہیں، عیبوں کو خوبیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مظلوموں کی صحیح آواز اوپر تک نہیں پہنچتی اور غریبوں کی صحیح آواز اوپر تک نہیں جاتی، سچوں کی سچائی اوپر تک نہیں پہنچتی اور جھوٹوں کا جھوٹ اوپر تک نہیں پہنچتا۔ یہ چاروں پلر جس ملک کے مضبوط ہوں گے وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا۔ اور سب سے زیادہ اہمیت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایسے مضبوط پلر قائم کیے کہ آپ نے اچھے لوگوں کو منتخب کیا تو آپ کا سلیکشن بھی اچھا تھا۔ طرز حکومت دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی، عدل اور انصاف، یہ تین ستون اور پلر آپ نے اتنے مضبوط کر دیے کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں بے مثل اور بے مثال حکومت اور بے مثل اور بے مثال امارت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اس ملک کو اگر ترقی دینی ہے اور اس ملک کو اگر ترقی کے درجات دکھانے ہیں تو تم کو اس ملک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکومت کرنی پڑے گی۔ یہ چار مضبوط ستون ہیں، چار مضبوط ستون اسی 26 جنوری 1950 کے دن دیے گئے۔ اتنا بڑا دن ہے یہ کہ جس دن کے اندر ہمارے بزرگوں کی محنتیں لگی، علماء دیوبند نے اتنی قربانیاں دی کہ مسٹر تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علماء کو تنور کے اندر اس طرح ڈالا جاتا جس طریقے کے گوشت کو ڈالا جائے اور چربی پگھلتی ہیں، اس طرح ان کی لاش پگھلتی تھی۔ میں نے علماء کو دیکھا کہ جانوروں کے چمڑوں کے اندر ان کو بند کیا گیا اور بند کر کے ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا۔ میں نے علماء کو دیکھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء لائے گئے اور ان کو کہا گیا
کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم اس جہاد کے اندر شامل نہیں ہیں اور بھارت جس کے قبضے میں ہے برابر ہیں، اتنا خالی کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک ہی آواز لگائی کہ ہمارے سر تو کٹ جائیں گے لیکن ہمارے سر تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا مہان عالم ربانی کہ جن کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ حضرت آپ صرف اپنی جو آواز ہے اس کو بند کر دو، آپ اپنی تقریر کو بند کر دو، ہم آپ کو ہندوستان کا بڑا افسر اور بڑا عہدہ دے کر کے آپ کو گورنر بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری گورنری میرے جوتے کے نیچے ہیں، مجھے میرا ملک چاہیے اور میرے ملک واسیوں کو تم نے جو غلام بنایا ہے میں ان لوگوں کو غلامیت کی زنجیروں سے باہر نکال کر کے رہوں گا۔ میری ماں اور بہنیں، ہمارے بزرگوں کی یہ قربانیاں ہیں، ہم قربانیوں کو سنیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے تاکہ ایسے جذبات پیدا ہوں، اور جذبات پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کرے گا اور ہمارے اس ملک کو بھی ترقی سے نوازے گا۔ یہ 2-4 باتیں جو مولانا اقبال صاحب بوکڑا نے قیمتی باتیں فرمائی تھی، اس سے ہٹ کر کے میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما، ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ مولا حالات کا انقلاب تیرے قبضے قدرت میں ہے، قوموں کے اندر جو کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے تو بڑا شہنشاہ ہے، تمام بادشاہوں کی گردنیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تمام بادشاہوں کی پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو سلوٹوں کے اندر حکومتوں کو برباد کر دیتا ہے، سلوٹوں کے اندر بادشاہوں کی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے، سلوٹوں کے اندر بڑے بڑے امپائروں کو ختم کر دیتا ہے۔ تیرے لیے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا تو قہار ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے۔ تیرے حق میں تو نے فرمایا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تو سب سے بڑا کائنات کا بھی بادشاہ، روز حشر کا بھی بادشاہ، قیامت کے دن کا بھی بادشاہ، جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور فنا اور برباد ہو جائے گا، اس کے بعد تو فرمائے گا کہ این الجبارون و این المتکبرون، بے شک مولا یہ تجھے ہی زیبا دیتا ہے اور تکبر اور کبریائی تیری شان ہے اور تجھے ہی شوبھتا ہے۔ مولا کریم تیری عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ مولا ہماری جوان نسل کے اندر بادشاہوں والی صفات پیدا فرما، ایسی صفات پیدا فرما جو صحابہ اور تابعین تابعین نے اپنے اندر پیدا کی تو نے ان کو دنیا کی حکمرانیاں نصیب فرمائی۔ مولا آج ہم ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے، آج ہم خستہ حالی کے شکار ہو گئے، اس لیے کہ بدترین حرکتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، بدترین اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوئے، بدترین رسم اور رواج ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ اس لیے ہم حکمرانوں سے نکل کر کے محکوم قوم بن گئی اور ہم دنیا کی خادم قوم تھی، ہم دنیا کی خدمت کرنے والی قوم تھی۔ مولا کریم آج ذلت اور پستیوں کا شکار ہو گئے۔ مولا تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت والے راستے ہمیں دکھلائے
ان راستوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں اسلامی مراکز کی حفاظت فرما۔ ان میں جو کام کرنے والے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور مصیبتوں اور آفات اور بلیات سے پناہ مانگی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم اس امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، اور امت کے جو جوان بیٹے بے نکاح ہیں غربت فقر مسکنت یا کسی اور وجہ سے مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرما اور ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا کریم بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو چلت پھرت نہیں کر سکتے، ایک بیمار کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ مولا بیماری اور شفا تیرے قبضے قدرت میں ہیں، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ساری اور خیر بھلائیاں ہماری مقدر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور جو بھی کار خیر کرتے ہیں مولا ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔